خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 4 جو لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے نام آپ جانتے ہو. سب سے بڑی لڑکی کا نام تھا حضرت زینب، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ. یہ چاروں لڑکیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان سے پیدا ہوتی ہیں. پھر جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں، 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو نبی بناتا ہے. پہلی وحی ان پر نازل ہوتی ہے. غار حرا کے اندر آپ چلے جاتے تھے اور اپنے کھانے پینے کا سامان لے جاتے تھے، اور وہیں غار حرا میں آپ پر جب وحی نازل ہوتی ہے اور فرشتے آتے ہیں تو آپ ڈر کر کے اور آ جاتے ہیں. حضرت خدیجہ ان کو جو ہے چادر اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم ڈرو مت، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو بہت نیک اور ساتھی طویل انسان ہو، اللہ ایسے نیک لوگوں کو ضائع نہیں کرتا. پھر اس طرح سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نبی بنانے کے بعد میں کہتا ہے کہ اب تم لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میڈیا تو تھی نہیں، اخبار یا کوئی سوشل میڈیا. تو مکہ میں ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر جا کر کے جو لوگ اعلان کرتے تھے تو باقی کے لوگ سننے آ جاتے. تو اللہ کے رسول نے مکہ کی پہاڑی پر جا کر کے اعلان کیا کہ لوگوں میں تم کو ایک خبر سنانے والا ہوں. تو لوگوں نے بڑی متوجہ ہو کر کے اس کی خبر سنی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ میں جس پہاڑی کے پیچھے کھڑا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن تم پہ حملہ کرنے والے ہیں تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ تو صادق ہیں، امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی بات پہ یقین کریں. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا تو پھر سنو، اگر تم مجھے سچا صادق اور امین مانتے ہو تو سنیے. اور انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. تو یہ بات سننی تھی کہ جو ابو لہب تھا، ابو لہب نے وہی مجمع میں کھڑے ہو کر کے جو ان کا چچا لگتا تھا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے اللہ کے رسول کو بددعا دی کہ محمد نعوذ باللہ تیرا ستیہ ناش جائے، تو نے کیا ہم کو اس لیے بلایا تھا کہ تو یہ بات کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے. اور اس طرح سے بددعا، تیرے ہاتھ ٹوٹے، اس طرح سے بددعا دے کر کے وہ چلا جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول اپنی دعوت کو جاری رکھتے ہیں. اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں ہی جو ہے جو سورت ہے تبت یدا ابی لہب جو آپ پڑھتے ہو نا نماز میں، وہ نازل ہو جاتی ہے. اب ابو لہب نے تو اللہ کے رسول کو بددعا دی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ابو لہب کو بددعا دی کہ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گیا ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ناکام اور نامراد ہو گیا اور اس کا مال اور اس کی بیوی اس کے کوئی کام نہیں آئی. اب ابو لہب بڑا جو ہے گھبرا جاتا ہے اور جو ہے ڈرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. اب وہ ڈرتا تھا، یہاں تک کہ بعد میں جو جنگ بدر ہوتی ہے تو اس میں ڈر کی وجہ سے وہ جاتا بھی نہیں. تو اس طرح سے دھیرے دھیرے اس وقت سب سے پہلے عورتوں میں اللہ کے رسول پر ایمان لائی تھی ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور ان کے جو بچوں میں ایمان لے کر آئے تھے حضرت زید بن حارث، اور بڑوں میں ان کی جو دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ایمان لے کر آئے تھے. اور غلاموں میں وہ بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث، 4 لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے تھے. 4 لوگ نے ان کی بات کو ایکسپٹ کیا تھا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو دھیرے دھیرے یہ جو سلسلہ ہے یہ دعوت کا بڑھتا گیا. اور پھر بعد میں لوگوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنا مجھے ستایا ہے اتنا کسی کے کو نہیں ستایا گیا، نہیں کسی میں پریشانی آئی. اور جتنی آزمائش اللہ کے رسول کی ہوئی ہے اتنی کسی کی آزمائش نہیں. پھر جو ہے لوگوں کا جو لوگوں پر ایمان لے آتے تھے اللہ کے رسول پر، جیسا حضرت خباب ہے، حضرت بلال ہے، تو ان کے ساتھ میں بڑا برا سلوک کرتے تھے کہ کوئی کسی کے سر جو ہے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور گرم گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا. حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا اور انگاروں کی ان کی جو کمر کی چربی اور خون سے انگارے جو ہے بجھتے تھے. اور بچوں کو گردن میں رسی ڈال کر کے اور جنگل میں گھسیٹتے ڈولتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو. اس طرح سے جو لوگ ان پر ایمان لاتے تھے ان کو اس طرح سے پریشان کیا جاتا تھا. اسی
اسی مکہ کے اندر جو ہے یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی جو بیوی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے لڑکے تھے عمار رضی اللہ عنہ. تو ابو جہل کی وہ جو ہے باندھی تھی سمیہ رضی اللہ عنہ جو تھی اور ان کے شوہر تھے یاسر. اب تینوں باپ بیٹوں کو ابو جہل کیا کرتا ہے کھمبے کے باندھ دیتا 3 کھمبے. ان سے کہتا یا تو اپنے دین سے واپس جاؤ نہیں تو پھر جو ہے تم کو قتل کر دیا جائے. ان کو ڈراتا دھمکاتا لیکن وہ نہیں پھرتے. تو پھر ماں کو حضرت جو عمار ہے ان کی ماں ہے حضرت سمیہ اور ان کے باپ ہے حضرت یاسر رضی اللہ. تینوں کو جو ہے وہ برہنہ کر دیتا. یعنی ماں کو جو ہے بیٹے کے سامنے اور اپنے شوہر کے سامنے تینوں کو برہنہ کر دیتا اور کہتا اب بھی تم مان جاؤ لیکن وہ جو ہے اپنے ایمان سے پھرتے نہیں. آخر میں جو ہے ابو جہل جو ہے کیا کرتا ہے کہ اونٹ منگواتا ہے 4 اور 2 اونٹ سے تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے اس کے دونوں پیر ایک اونٹ باندھ دیتا ہے اور 2 اونٹوں سے ان کے جو شوہر تھے حضرت یاسر کے پیروں کو باندھ کر کے 2 اونٹوں کو الگ الگ دشا میں دوڑا دیتا ہے. اب جب اونٹ دوڑتے ہیں تو دونوں کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ ایمان سے پھرتے نہیں. اس طرح سے ایمان لانے والوں پر اتنا ظلم ختم ہوتا. آخر میں ظلم کی انتہا جب بڑھ جاتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کرنے کے ارادے سے پورے مکہ کے قبیلوں کے ایک لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے جمع کر دیا جاتا ہے اور کیا رات کو تو نعوذ باللہ ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے. لیکن جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وحی نازل ہو جاتی ہے کہ محمد اب تم اس شہر کو چھوڑ کر کے چلے جائیے اور آپ جو ہے رات کو اٹھتے ہیں اور باہر جو ہے پیڑ لگائے رکھتے ہیں دشمن. لیکن اللہ کے رسول جو ہے نکلتے ہیں ان کو جو ہے اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی اور جو ہے آپ مکہ سے اور مدینے پہنچ جاتے ہیں. مدینے میں پہنچ جانے کے بعد میں پھر بھی جو ہے مکہ کے جو مشرک تھے وہ جو ہے بڑے پریشان تھے کہ وہ بچ کر کے کیسے نکل گئے. ان کو جو ہے 100 اونٹوں کا انعام رکھا جاتا کوئی زندہ مردہ پکڑ کے لے کر آئے. لیکن آپ جو ہے کوئی سیرت ہے جو آپ کو پڑھنی چاہیے. آپ مکہ چلے جاتے ہیں. مکہ میں جانے کے بعد میں پھر جنگ بدر ہوتی ہے. جنگ بدر میں جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی تعداد 313 ہوتی ہے اور مکہ کے مشرک تھے جو ابو جہل کی قیادت میں 1000 آتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی اللہ تعالیٰ اس میں فتح کرتا ہے. تو اس کے بعد میں جنگ احد ہوتی ہے. اس میں بھی مسلمانوں کی جو ہے مکہ کے مشرکوں سے جیت ہوتی ہے لیکن کچھ کمیوں کی وجہ سے آگے بھی بازی جو ہے الٹ جاتی ہے. پھر جنگ احد کے بعد میں جنگ خندق ہوتی ہے. پھر جنگ خندق کے بعد میں پھر آخر میں جو ہے فتح مکہ ہوتی ہے. اور جب فتح مکہ ہوتی ہے تو پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں پھر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں اور کوئی خون خرابہ نہیں ہوتا, کوئی جھگڑا نہیں ہوتا اور مکہ والے سارے ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے ان پہ اتنے ظلم کیے تھے, ان کو کتنا پریشان کیا تھا اور اب یہ ہم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام اعلان لگا دیتے ہیں کہ جو مکہ کے کعبے کے گلاف سے لپٹ جائے گا اس کو جو ہے بخش دیا جائے گا, جو خلا کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بخش دیا جائے گا, جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو بخش دیا جائے گا. یعنی سارے مکہ کے لوگوں کو جو ہے معاف کر دیا جاتا. کیول کچھ چند لوگ تھے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہجو کرتے تھے, بہت پریشان کرتے تھے. 14-15 ایسے لوگ تھے, ان کے لیے جو اعلان کیا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے. باقی کے تمام لوگوں کو مکہ کے لوگوں کو معاف کر دیا جاتا. پھر لوگ جو ہے فوج کی فوج اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جاتے ہیں اور اسلام کا دائرہ جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر آخری خطبہ ہوتا ہے جو ہے اس کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے, جس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہوتی ہے سارے لوگوں کو اکٹھا اور جمع کر کے. اس میں 2 سب سے اہم بات ہوتی ہیں اس تقریر کے اندر. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے فرماتے ہیں کہ لوگوں تم کبھی بھی غافل اور گمراہ نہیں ہو اور تم صحیح راستے میں رہو گے اگر تم نے 2 چیزوں کو پکڑے رکھا. ایک تو قرآن
और एक मेरी सुन्नत। अगर इन दोनों को तुम चिमटे रहे तो कभी गुमराह नहीं हो। तो ये उस तफसील की बात होती है। और आज हम देखते हैं कि हम जो है दोनों चीजों से जो है गाफिल हैं, ना तो हम कुरान के करीब है और न अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम फॉलो करते हैं। जो काम की सुन्नत है उनको तो कर लेते हैं, और जो हमको हमारे मफाद से टकराती हैं उन तमाम सुन्नतों से हम दूर रहते हैं। तो उसके बाद में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मदीने चले जाते हैं, और मदीने में फिर आपकी 63 साल की उम्र में जाकर के आपकी वफात होती है। इस दौरान आपके 3 लड़के भी होते हैं, लेकिन उनका जल्दी इंतकाल हो जाता है। और एक लड़का जब होता है तो मक्का में तो मक्का के मुस्लिम बड़ी खुशी मनाते हैं, अल्लाह के रसूल बड़ा दुख होता है उनको। तो फिर अल्लाह ताला सूरह कौसर उसी वक्त नाजिल की जाती है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मैंने आपको जो है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की